اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ہمارا آج کا عنوان 9/11 کی مکمل تاریخ۔ ثانیہ 11 ستمبر 2001 عیسوی، ایک یادگار تاریخ۔ 11 ستمبر 2001 عیسوی کو ہونے والا ایک حادثہ ہے۔ یہ حادثہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں دن کے وقت پیش آیا تھا۔ اس حادثے میں 4 فضائی مسافر طیارے اغوا ہو کر خودکش انداز میں امریکی سرمایہ دارانہ برتری کی علامت Then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیے گئے، جن کی 100 سے زیادہ منزلیں تھیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں یہ عمارتیں مکمل زمین بوس ہو گئیں اور ہزاروں لوگ جان سے گئے۔ یہ واقعہ دہشت گردی سے منسوب ہے۔ اس میں امریکہ سے 4 سواری طیارے اغوا کیے گئے جو امریکہ میں مختلف اہم مراکز پہ گرائے گئے، جن میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں برج مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اس دن کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذمہ دار مکمل طور پر اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ایک دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا سربراہ تھا۔ اس دہشت گردی واقعے کو امریکہ نے 9/11 کا نام دیا ہے۔ القاعدہ کی طرف سے حملے کی منصوبہ بندی میں انتہائی رازداری برتا گیا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حملے کے لیے طیاروں کی اڑان کی تربیت جن دہشت گردوں نے لی، ان کو بھی آخر تک پتہ نہیں تھا یہ ٹریننگ کس حملے کے منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ اس حملے کے لیے کل 4 طیاروں کو اغوا کیا گیا۔ القاعدہ تنظیم، جس کی بنیادی شروعات روس افغانستان جنگ کے بعد ہونے والے افغان خانہ جنگی کے دوران میں ہوئی۔ اسامہ بن لادن مشہور اسلامی شدت پسند تنظیم القاعدہ کا سربراہ، جس کی سربراہی و قیادت میں اس حملے کو سر انجام دیا گیا۔ خالد شیخ اس سانحے کا ماسٹر مائنڈ تھا، جسے بعد میں پاکستان سے گرفتار کیا گیا۔ 11 ستمبر 2001 عیسوی صبح تقریباً 8 بجے یہ حادثات پے در پے رونما ہوئے۔ پہلے ایک مسافر بردار بوئنگ طیارہ 757 نیو یارک کے 110 منزلہ ٹاور سے ٹکرایا۔ اس کے 18 منٹ بعد ہی دوسرا بوئنگ 757 بھی دوسرے ٹاور سے ٹکرا گیا۔ 2 مسافر ہوائی جہاز نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلند و بالا عمارتوں سے ٹکرا گئے، جن سے یہ عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک اور اغوا شدہ مسافر جہاز بوئنگ 757 بھی امریکی محکمہ دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر پینٹاگون پر گرایا گیا، جس سے پینٹاگون جزوی طور پر تباہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک اور جہاز کے متعلق خبر آئی کہ جسے اغوا کر کے وائٹ ہاؤس کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ یہ بھی بوئنگ 757 تھا، جسے پنسلوانیا کے مقام پر لڑاکا طیاروں کے ذریعے مار گرایا گیا۔ Then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. پہلے صبح 8:46 پر سب سے پہلے 5 دہشت گردوں نے امریکن ہوائی بازی کا مسافر طیارہ فلائٹ 11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور 1 سے ٹکرا دیا، اور اس کے کچھ دیر بعد 9:30 پر ایک دوسرا طیارہ یونائٹڈ ایئر لائن فلائٹ 175 کو بھی جنوبی ٹاور 2 سے ٹکرا دیا، اور اسی وقت 9:37 پر پینٹاگون کی عمارت سے بھی 5 ہائی جیکروں کے ہاتھوں اغوا شدہ طیارہ امریکہ ایئر لائنز پرواز 77 گرایا گیا۔ مزید تھوڑی دیر بعد تیسرا طیارہ، جو یونائٹڈ ایئر لائن فلائٹ 93 تھا، اس کو ہائی جیکروں نے وائٹ ہاؤس کی طرف لے جانے کی کوشش کی، مگر شانکس ولی پنسلوانیا کے قریب لڑاکا طیاروں کے ذریعے اسے مار گرایا گیا۔ یہ وقت تھا 10:30 کا۔ ان تمام حملوں میں جہازوں میں موجود تمام مسافر مارے گئے۔ ختم ہونے سے پہلے کئی مسافروں نے اپنے اپنے موبائل سیل کے ذریعے مختلف جگہوں پر فون کر کے اطلاعات دی۔ ان تمام اطلاعات کو بعد میں منظم کیا گیا
تاکہ اس حادثے میں ہونے والے اندرونی واقعات کو تفصیل سے جوڑا جا سکے۔ معزز سامعین، طیاروں کے ٹکرائے جانے کے بعد جو 2 ٹاور نشانہ بنے وہ چند ہی منٹوں بعد زمین بوس ہو گئے اور ساتھ ہی اپنے ایک تیسرے ٹاور کو بھی تباہ کر چلے۔ حادثے کے وقت اس بلڈنگ میں 10,000 افراد تھے۔ ان واقعات کے بعد پورے امریکہ میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ نے اپنے میکسیکو اور کینیڈا سے ملنے والے سرحد کو بند کر دیا۔ امریکی فضاؤں میں جنگی طیاروں نے پروازیں شروع کر دیں۔ امریکی بحری بیڑے حرکت میں آ گئے۔ تمام ایئرپورٹس بند کر دیے گئے اور کسی عام طیارے کو پرواز کی اجازت نہیں دی گئی۔ تمام سرکاری عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا اور سرکاری تنصیبات پر فوج متعین کر دی گئی۔ جنرل سروس ایڈمنسٹریشن نے ہدایات جاری کر دیں کہ ورجینیا، میری لینڈ، پنسلوانیا اور مغربی ورجینیا میں تمام عدالتیں اور دفاتر تا حکم ثانی بند رہیں گی۔ اسی طرح کانگریس کی عمارت خالی کرا لی گئی۔ وہ تمام 19 عمارتیں جو پولیس کے کنٹرول میں تھیں بند کر دی گئیں۔ اسی طرح تمام ضلعی حکومتوں کے دفاتر بند کر دیے گئے۔ ورجینیا ریلوے ایکسپریس کو معطل کر دیا گیا اور یونین اسٹیشن سے تمام ٹرینوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی۔ بسوں کے ساتھ پینٹاگون میٹرو ریل اسٹیشن بھی بند کر دی گئی۔ ریاست میری لینڈ کے تمام اسکولوں میں چھٹی کر دی گئی اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں کلاسز معطل کر دی گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی شاہراہ وال اسٹریٹ پر سناٹا چھا گیا۔ اس حملے میں 2,977 انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ ہر سال امریکہ میں لگ بھگ 50,000 لوگ افیم نما نشہ آور ادویات کے استعمال سے مر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور اس کے حامیوں کو مالی بحران کا شکار ہونا پڑا۔ عالمی مارکیٹ کریش ہونا شروع ہو گئی جو 24 گھنٹوں بعد کسی حد تک سنبھلنے لگی۔ حملوں کی اطلاع عام ہوتے ہی عالمی منڈی میں تیل اور سونے کی قیمتوں میں فوری اضافہ ہو گیا اور یورپی کرنسی یورو کے مقابلے میں ڈالر کو نقصان پہنچا۔ لندن کی مارکیٹ میں اگلے ماہ یعنی اکتوبر کے لیے تیل کی قیمتیں 26 سے 27 ڈالر سے بڑھ کر 30.10 ڈالر تک جا پہنچی، جبکہ نیو یارک میں تیل کی مارکیٹ حملوں کی اطلاع کے ساتھ ہی بند ہو گئی۔ اسی طرح سونے کی قیمت میں لگ بھگ 19 ڈالر فی اونس کا اضافہ ہو گیا۔ دنیا بھر کی مالیاتی منڈیاں افراتفری کا شکار ہو گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج نیو یارک بند کر دیا گیا۔ برطانیہ میں لندن اسٹاک ایکسچینج کو خالی کرا لیا گیا۔ جرمنی، پیرس، ٹوکیو، بون اور ماسکو وغیرہ کی مارکیٹوں میں بھاری خسارہ ہوا۔ تباہی کے نتیجے میں انشورنس کمپنیوں نے نقصان کا تخمینہ 15 ارب ڈالر تک لگایا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جڑواں عمارت میں سینکڑوں تجارتی دفاتر، سرکاری نیم سرکاری ایجنسیز کے مراکز اور عالمی تنظیموں کے دفاتر تھے۔ ہر ایک ٹاور میں 21,000 شیشے کی کھڑکیاں، ہر ٹاور میں 95 لفٹس تھیں۔ 30 سال پہلے تعمیر ہونے والی یہ عمارت اسٹیل اور کنکریٹ کا ایک بے پناہ اسٹرکچر تھا جس کا ملبہ صاف کرنے اور بچ جانے والوں میں باہر نکالنے میں کئی دن اور بے پناہ کوشش صرف ہوئی۔ القاعدہ کے جہادی اراکین نے یہ حملہ مسلم دنیا پر امریکہ کی جارحیت و اسلام مخالف پالیسیوں کی مخالفت میں کیا، جس سے ان کا خیال تھا کہ اس سے امریکہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، مگر خلاف توقع امریکہ نے پوری دنیا سے اپنے لیے ہمدردی سمیٹ کر مسلم امہ پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی شروعات کر ڈالی۔ یہ خیال کے مطابق یہ حملہ اور اس کی منصوبہ بندی تو القاعدہ ارکان نے کی، مگر جتنا زیادہ فائدہ امریکیوں کو ہوا اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ حملہ خود امریکیوں کی خواہش و منصوبہ بندی پر ہی کیا گیا۔ Then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. القاعدہ ارکان، جنہیں القاعدہ مجاہدین بھی کہا جاتا ہے، 11 ستمبر کے حملوں کے لیے انتہائی شدت و جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا بلکہ واقعے کے بعد امریکیوں کو مزید عقارت و طنز کا نشانہ بنایا، جبکہ چھوٹے موٹے حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ القاعدہ تنظیم نے اسلامی شدت پسندی کو ہوا دینے کے لیے یہود و نصارہ کے جس برائی کو نمایاں کیا، اس میں سرمایہ دارانہ نظام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جس کے نتیجے میں ساری دنیا کی دولت محض چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں محدود ہو جاتی ہے اور وہ باقی پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر اسلام نے معاشی نظام کی اہمیت مختلف سطحوں اور مکتب فکر پر پیش کی جاتی ہے۔
جس کے نتیجے میں یورپی اور امریکی اقوام کے لیے مسلم عوام میں کافی نفرت پایا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔